بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ ہم انسان دن میں بیسیوں بار ایک لفظ بولتے ہیں نا، لفظ سلام۔ جی بالکل، بے شمار مرتبہ۔ لیکن ذرا تصور کریں، مدینہ کا وہ بالکل ابتدائی دور ہے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں اور التحیت کے دوران وہ پڑھتے ہیں السلام علی اللہ، یعنی اللہ پر سلامتی ہو۔ بظاہر تو یہ بڑی عقیدت اور محبت کی بات لگتی ہے۔ بالکل، مطلب انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اسی کی سلامتی چاہتا ہے نا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا، انہیں سختی سے ایسا کہنے سے منع کیا۔ آخر کیوں؟ ایسا کیا تھا اس جملے میں؟ جی، یہی وہ سوال ہے جس نے کائنات کے ایک بنیادی اصول کو چیلنج کر دیا تھا۔ اور اسی راز کو آج ہم اس تفصیلی جائزے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام السلام کی ان گہرائیوں میں اتریں گے جن کا تذکرہ ہمارے سامنے موجود مختلف ماخذوں میں کیا گیا ہے۔ بالکل، اور آج کے اس گہرے مطالعے کے لیے جو تحریریں اور ماخذ اکٹھے کیے گئے ہیں نا، وہ واقعی انسان کے سوچنے کا زاویہ بدل دیتے ہیں۔ ان میں کیا کیا شامل ہے؟ ان میں لغت کے عظیم ماہرین علامہ ابن فارس اور جوہری کی تشریحات ہیں، سورۃ الحشر کی آیت 23 جیسی قرآنی آیات کا تفصیلی بیان ہے، اور وہ حیرت انگیز احادیث ہیں جو اس لفظ کے کائناتی اثرات کو واضح کرتی ہیں۔ یعنی پورا ایک علم کا سمندر ہے۔ جی ہاں، اور ہمارا آج کا مشن یہ ثابت کرنا ہے کہ السلام کا مفہوم محض ایک روایتی دعا یا سلامتی نہیں ہے، یہ دراصل ایک کائناتی اور روحانی فزکس ہے۔ ہم انسان تو اپنی کمزوریوں کے باعث روزانہ ہی گناہوں اور خامیوں کا شکار ہوتے ہیں، استغفر اللہ، لیکن اللہ کی ذات ہر نقص سے پاک ہے۔ اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جسے سمجھے بغیر ہم اس نام کی طاقت کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ تو پھر اس بحث کا آغاز بالکل بنیاد سے کرتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق اس لفظ سلام کے لغوی معنی آخر ہیں کیا؟ دیکھیں، زبان کے جو ماہرین ہیں جیسے علامہ ابن فارس، وہ بتاتے ہیں کہ سلام کا بنیادی مادہ سین، لام اور میم ہے۔ اچھا۔ اس کا سادہ سا مطلب ہے ہر قسم کے عیب، نقص، بیماری اور آفت سے مکمل طور پر پاک ہونا۔ یعنی 100% پرفیکٹ؟ جی ہاں، اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ایک بہت بڑی عمارت ہو اور اس کی بنیادوں میں ایک بھی اینچ کمزور ہو تو وہ عمارت سالم نہیں کہلائے گی۔ کیونکہ اس میں نقص ہے جو تباہی لا سکتا ہے۔ بالکل۔ پس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ السلام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذات ہر قسم کی کمی، کمزوری اور عیب سے مکمل طور پر ماورا ہے۔ صحیح۔ تو یہاں پھر وہی تشہد والا سوال آ جاتا ہے میرے ذہن میں۔ ہاں۔ اگر انسان اپنے خالق کو محبت میں سلامتی کی دعا دے رہا تھا تو اس میں بظاہر خامی کیا تھی؟ ہم بھی تو دنیا میں لوگوں کو تحفے دیتے ہیں نا۔ یہ ایک بہت ہی منطقی سوال ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی جو واقعہ ماخذ میں بیان ہوا ہے، اس کا جواب اسی فزکس میں چھپا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور فرمایا کہ بے شک اللہ تو خود ہی السلام ہے۔ جی، اس بات کی گہرائی کو سمجھیں۔ انسان سلامتی کی دعا اسے دیتا ہے جسے کسی آفت یا بیماری کا خطرہ ہو۔ مطلب جو محتاج ہو۔ بالکل۔ اگر ہم اللہ کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم اس کے لیے کسی بیرونی خطرے کا امکان تسلیم کر رہے ہیں۔ وہ سلامتی وصول کرنے والا نہیں بلکہ کائنات کو سلامتی بانٹنے والا سرچشمہ ہے۔ ارے ہاں، یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کو بھی اپنے جیسا محتاج سمجھ بیٹھے تھے؟ استغفر اللہ، یہ تو واقعی عقیدے کی بنیادی ہلا دینے والا نقطہ ہے۔ جی، اور اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ہر قسم کے احتیاط سے بے نیاز ہے۔ اچھا، ذات کی سلامتی تو مجھے سمجھ میں آ گئی، لیکن امام ابن القیم کا جو تجزیہ شامل ہے ماخذ میں، وہ تو اس پرفیکشن کو صفات تک پھیلاتے ہیں نا؟ بہت ہی شاندار تجزیہ ہے وہ ذات سے نکل کر ایک ایک صفت پر اس نام کا اطلاق کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی ہر صفت ہر قسم کے نقص سے سلامت ہے۔ جیسے؟ مثال کے طور پر ہم انسانوں کی زندگی موجود ہے، لیکن یہ زندگی موت، بیماری اور نیند کی محتاج ہے۔ اس کے برعکس اللہ کی زندگی موت اور اونگ سے مکمل سلامت ہے۔ جی، ہمارا علم تو وقت کے ساتھ دھندلا جاتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا علم ہر قسم کے نسیان سے سلامت ہے۔ انسان ارادہ کرتا ہے تو اس میں خود غرضی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا ارادہ ہر قسم کی بے مقصدی سے سلامت ہے۔
یہاں تھوڑا سا رک کر میں ایک تنقیدی جائزہ لینا چاہوں گی۔ یہ بات تو سیدھی ہے کہ اس کی بخشش سلامت ہے کیونکہ وہ کسی دباؤ کا شکار نہیں ہوتا، لیکن ماخذ میں اللہ کے غصے اور اس کے عذاب کا بھی ذکر ہے۔ تو عذاب تو تکلیف دہ ہوتا ہے نا، تباہی ہوتی ہے، پھر وہ کیسے سلامت ہو سکتا ہے؟ انسان اکثر اسی مقام پر الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کا جواب ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک ماہر سرجن کی مثال سے دیتے ہیں۔ سرجن؟ وہ کیسے؟ ذرا سوچیں، جب ایک سرجن جسم سے کینسر کا ٹیومر نکالنے کے لیے کٹ لگاتا ہے تو بظاہر وہ جسم کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل، نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہم اس سرجن کو ظالم کہیں گے؟ نہیں، کیونکہ وہ تکلیف دہ کارروائی اس پورے جسم کی سلامتی کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی سزا کبھی ظالمانہ نہیں ہوتی۔ مطلب وہ غصہ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں، وہ عین عدل ہے۔ اگر وہ کسی سنگدل ظالم کو یوں ہی چھوڑ دے اور سزا نہ دے تو یہ کائنات کے نظام کے ساتھ ظلم ہوگا، استغفر اللہ، جبکہ اس کا ہر فیصلہ ظلم اور زیادتی سے سلامت ہے۔ وہ خالص انصاف ہے۔ واہ، سرجن والی مثال نے تو تصور بالکل واضح کر دیا۔ اچھا، مجھے قرآنی حوالوں میں موجود ایک اور بات یاد آ رہی ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت 23 میں القدوس اور السلام بالکل ایک ساتھ آئے ہیں۔ جی ہاں، ان دونوں کا مفہوم بظاہر پاکیزگی اور سلامتی ہی لگتا ہے نا، تو ان کو ایک ساتھ لانے میں کیا حکمت ہے؟ یہ قرآن کی فصاحت ہے۔ عربی لغت کے حساب سے القدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ماضی اور حال میں ہر عیب سے پاک ہو۔ اچھا، اور جب اس کے فوراً بعد السلام آتا ہے تو اس کا تعلق مستقبل سے جڑ جاتا ہے، یعنی وہ ذات جس میں مستقبل میں بھی کبھی کوئی نقص پیدا نہ ہو سکے۔ یعنی یہ ایک مکمل ٹائم لائن کی پرفیکشن ہے؟ جی، وہ کل بھی پاک تھا، آج بھی پاک ہے اور آنے والے کل میں بھی پاک رہے گا۔ یہ تو بالکل ایک پرفیکٹ آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہے جس میں نہ کبھی کوئی بگ آیا تھا، نہ ہے اور نہ ہی آ سکتا۔ تو اب تک ہم نے اللہ کی ذات کے حوالے سے السلام کو سمجھا، بالکل۔ لیکن یہ تفصیلی جائزہ تب تک نامکمل ہے جب تک ہم مخلوق پر اس کے اثرات کو نہ دیکھیں۔ جو ذات خود سرتاپا سلامت ہے، کائنات تک یہ سلامتی کیسے پہنچتی ہے؟ اسی لیے علماء نے اس کے کائناتی اثرات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے: عام سلامتی اور خاص سلامتی۔ عام سلامتی تو وہی فزیکل سلامتی ہوگی نا؟ جی، جو اللہ نے ہر مخلوق کے لیے عام رکھی ہے، چاہے کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، جیسے بیج کا پودا بننا یا ہمارا وہ مدافعاتی نظام جو ہمیں دن رات وائرسز سے بچاتا ہے۔ صحیح، اور خاص سلامتی یقیناً اس سے مختلف ہوگی۔ ہاں، سلامتی اللہ صرف اپنے مقرب بندوں اور سچے مومنین کو عطا کرتا ہے۔ یہ ظاہری نہیں بلکہ باطن، عقیدے اور روحانیت کی سلامتی ہے۔ ہاں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ماخذ میں ہے، جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو بظاہر وہ غیر محفوظ تھے، جی بالکل۔ لیکن اللہ نے آگ کو ہی حکم دیا کہ ٹھنڈک اور سلامتی بن جاؤ۔ اور یوسف علیہ السلام کے کیس میں کوئی فزیکل حملہ نہیں تھا بلکہ شہوت کا نفسیاتی فتنہ تھا۔ اور وہاں خاص سلامتی نے ان کے کردار کو محفوظ رکھا۔ لیکن ان سب میں سب سے حیران انگیز مثال قیامت کے قریب دجال کے حوالے سے ہے۔ وہ واقعہ تو واقعی دل دہلا دینے والا ہے۔ مطلب ایک شخص سرے عام خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہوگا، استغفر اللہ، اور ساری دنیا کی طاقت اس کے پاس ہوگی۔ جی ہاں، وہ خاص سلامتی کے عروج کی مثال ہے۔ وہ دجال ایک تنہا مومن نوجوان کو قتل کی دھمکی دے گا، وہ اسے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دے گا، یا اللہ! اور پھر اسے بظاہر زندہ کر کے پوچھے گا کہ اب بتاؤ، کیا تم مجھے رب مانتے ہو؟ اور اس کی اس دھمکی کے سامنے جو ایک سری جھوٹا اور گھناؤنا دعویٰ ہے، استغفر اللہ، وہ مومن بالکل نہیں گھبراتا۔ واہ! وہ کہتا ہے نا کہ میرے علم میں تو اور اضافہ ہو گیا ہے۔ بالکل، وہ جانتا ہے کہ تو ہی دجال ہے، اور پھر دجال چاہ کر بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ ہے وہ خاص سلامتی۔ اگر آج کے دور کی زبان میں اس کی انالوجی بنائی جائے نا، تو یہ ایک انتہائی ہائی ٹیک قلعے کی طرح ہے جو آپ کو باہر کے حملوں سے بھی بچاتا ہے اور اس کا اینٹی وائرس روحانی وائرسز کو بھی اندر نہیں آنے دیتا۔ بہت خوبصورت تشبیہ دی آپ نے۔ اور جو اس نام کے قلعے میں آ جائے اس کی سوچ کرپٹ نہیں ہوتی۔ یہیں سے قلب سلیم کا تصور شروع ہوتا ہے نا؟ جی، قلب سلیم کا تصور دراصل اس پورے جائزے کا حاصل ہے۔ اس کا مطلب ہے سلامت دل، جو حسد، کینہ، بغض اور شرک سے بالکل پاک ہو۔ انصاری صحابی کو مسلسل 3 دن جنتی قرار دیا۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص والا قصہ، جب وہ تجسس میں ان کے گھر گئے تھے۔ جی ہاں، انہوں نے سوچا شاید یہ راتوں کو بہت طویل عبادت کرتے ہوں گے، لیکن ایسا تو کچھ نہیں تھا نا؟ بالکل نہیں، وہ صحابی سوتے اور جاگتے تو بس اللہ کا ذکر کر لیتے۔ تو جاتے ہوئے انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ بھائی ایسا کیا عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس ایک بات ہے، میں دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی بغض یا حسد نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ! اگر ہم اس کو کمپیوٹر کی مثال سے سمجھیں تو یہ ایسا ہی تھا جیسے وہ صحابی ہر رات اپنے دماغ کی ریم سے حسد کی ساری کرپٹ فائلز ڈیلیٹ کر کے سوتے تھے۔ کیا زبردست مثال ہے! اور یہ سلامتی دل صرف اندر تک محدود نہیں رہتا، یہ ہاتھ اور زبان سے باہر آتا ہے۔ مکمل مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اور یہ سلامتی جانوروں تک بھی جاتی ہے نا؟ بالکل۔ ماخذ میں ان احادیث کا خاص ذکر ہے۔ وہ عورت جو بلی کو قید کرنے پر جہنم میں گئی، نہ خود کھانا دیا نہ اسے چھوڑا، یا پھر جانوروں کو باندھ کر تفریح کے لیے نشانہ بنانا، استغفر اللہ، یہ تو اسلام کی اس کائناتی سلامتی کی روح کے ہی خلاف ہے۔ یعنی یہ سلامتی ایک دائرہ ہے جو انسان کے دل سے شروع ہو کر پورے معاشرے تک پھیلتا ہے۔ تو پھر ہمارا آپس کا میل جول بھی اسی کو ظاہر کرتا ہوگا۔ ماخذ میں السلام علیکم کا بڑا دلچسپ تجزیہ ہے۔ جی، بعض اوقات ہم جلدی میں اس کے معنی پر غور نہیں کرتے ہیں۔ کیا یہ محض ایک رسمی ہیلو یا گڈ مارننگ کی طرح ہے؟ ہرگز نہیں، یہ ایک باقاعدہ کائناتی گارنٹی ہے۔ جب آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ اسے ضمانت دے رہے ہوتے ہیں کہ تم میرے شر سے اور میری زبان کی کاٹ سے محفوظ ہو۔ صحیح۔ اور اس کے درجے ہیں، صرف سلام پر 10 نیکیاں ہیں، وہ رحمت اللہ ملانے پر 20 اور وہ برکاتوں تک 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر ہم دیگر دنیاوی تحائف کو دیکھیں تو ان میں بس اچھے دن کی امید ہوتی ہے، لیکن اس میں 3 الگ درجے ہیں۔ پہلا برائی سے حفاظت یعنی سلام، دوسرا اچھائی ملنا یعنی رحمت، اور تیسرا اس اچھائی کا بڑھنا یعنی برکت۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی تو اسی کی بنیاد ہے نا؟ جی، جب اللہ نے انہیں فرشتوں کو سلام کرنے بھیجا، فرشتوں نے جواب میں رحمت کا اضافہ کیا، یہی پھر انسانی نسل کا تحفہ بنا۔ لیکن ایک تلخ پہلو بھی ہے، بعض اوقات زبان سے سلام نکل رہا ہوتا ہے اور دل میں غصہ یا بغض ہوتا ہے، استغفر اللہ، تو کیا وہ واقعی ایک تحفہ رہتا ہے؟ یہ ایک ایسا تضاد ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم ٹریفک میں غصے سے کسی کو راستہ نہ دینے کے باوجود شیشہ نیچے کر کے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، اور عمل سے اسے شدید زحمت ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ تو اس تحفے کی نفی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک مومن نہ بنو، اور کامل مومن تب تک نہیں بنو گے جب تک آپس میں محبت نہ ہو، اور اس محبت کی کنجی آپس میں سلام کو عام کرنا ہے۔ واقعی یہ سلامتی معاشرے کے لیے آکسیجن ہے۔ اس طویل تجزیے کے بعد ایک حتمی سوال پیدا ہوتا ہے، ہم انسان کتنا ہی قلعہ بنا لیں، دنیا کی سلامتی نامکمل ہے۔ جی، آج صحت ہے تو کل بیماری آئے گی ہی، اور ایک دن موت ان سب کو ختم کر دے گی۔ تو کیا مکمل سلامتی کا کوئی تصور سرے سے موجود ہی نہیں ہے؟ دنیا کی حد تک تو نامکمل ہے، لیکن کامل سلامتی کا تصور یقیناً موجود ہے، اور وہ جگہ ہے دار السلام، یعنی جنت۔ اللہ جو خود السلام ہے، اس نے وہ گھر تیار کیا ہے جہاں کوئی بیماری یا تھکاوٹ نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات، وہاں موت بھی نہیں ہوگی۔ موت کو ذبح کرنے والی وہ حدیث تو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ بالکل، قیامت کے دن موت کو ایک چتکبرے میڑھے کی شکل میں لایا جائے گا، اور اہل جنت اور دوزخ سب اسے پہچان لیں گے، اور پھر سب کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ بالکل، اور اعلان ہوگا کہ اب ہمیشہ کی زندگی ہے۔ موت کو ذبح کرنے کا مطلب نقص کا آخری امکان بھی ختم، اور پھر سورت یاسین کے مطابق سلام قولا من رب رحیم، یعنی رب الرحیم خود براہ راست سلامتی کا قول نازل کرے گا۔ جی، وہ انسانی روح کے لیے کمال عروج کا لمحہ ہوگا۔ یقیناً۔ تو اس گہرے مطالعے اور تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہم سب کے لیے ایک گہرا اور چپتا ہوا سوال سامنے آتا ہے۔ ہم دن میں درجنوں بار بے خیالی میں السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، تو کیا ہم واقعی اپنے دل کی گہرائیوں سے دوسرے انسان کو اپنے شر، اپنی زبان کی کاٹ اور حسد سے محفوظ ہونے کی گارنٹی دے رہے ہوتے ہیں، یا یہ محض ایک عادت بن گئی ہے جس کا ہمارے عملی رویوں سے کوئی تعلق نہیں؟
اگلی بار جب ہم کسی سے ملیں اور اسے سلام کا تحفہ دیں تو ہمیں ایک لمحے کے لیے ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ہمارا وجود دوسرے انسان کے لیے امن اور سلامتی کا باعث بن رہا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔